ماہ مقدس اپنی رحمتوں کے ساتھ، بخشش کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن مقدس ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، خیر اور شر کے بارے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سنیں، تو کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی اس لا ریب کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ماہ مقدس شروع ہوتا ہے تو بعض دفعہ تلاوت کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے باقاعدہ طور پر بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ تو نے کتنا پڑھ لیا، تو نے کتنا پڑھ لیا۔ اور بعض دفعہ عید کے موقع پر جی میں نے 5 قرآن ختم کیے، میں نے 6 ختم کیے، میں نے 7 ختم کیے، تو جس نے 7 پڑھے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی گردن اونچی کر لیتا ہے، جس نے 1 پڑھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ رسم، یہ روایت ختم کریں۔ قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ پڑھیں اس مہینے کے اندر کہ جو جو پڑھتے چلے جائیں اس کو اپنی روح میں اتارتے چلے جائیں۔ صرف قرآن ختم کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن مقدس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ قرآن مقدس کو پڑھتا چلا جائے اس کی طبیعت سے قرآن کا نور باقاعدہ طور پر نظر آنا چاہیے۔ لہذا دن کے اندر کوشش کریں کہ اللہ کی لا ریب کتاب کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، تلاوت بھی کریں۔ اس تلاوت کے دوران اگر چند خاص احکام ہیں ان کی تفصیل پڑھیں، اور اگر یہ انداز اختیار کر لیا جائے کہ رات کو آپ نماز تراویح کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ کریں، گویا کہ دن کو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو آپ نے تلاوت کے ذریعے سنی ہیں وہی باتیں نماز تراویح کے اندر آپ کو باقاعدہ لطف دیں گے۔ آپ قاری صاحب سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ غالباً ہمارے ہاں 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، بعض مساجد میں 1.5 پارہ ہے، بعض مساجد میں پارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو وہاں کے مقتدی یہ کام اگر کر لیں، جیسے آج کی رات جو پڑھا جائے گا دن کے اندر صرف اتنا پڑھ لیں اور اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کوشش کریں، ہر بندے کے اپنے اوقات کی تفصیل ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی آدھا گھنٹہ کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن مقدس کو ضرور دیں ہر نماز کے بعد۔ ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، اب ہر نماز کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ فوری طور پر بھی ضروری نہیں ہے، آپ ہر نماز کے بعد اپنا آدھا گھنٹہ متعین کریں۔ وہ چاہے تھوڑی دیر بعد شروع کر لیں، 10 آیات پڑھی جائیں، 20 آیات پڑھی جائیں، مگر جو پڑھیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کے اوپر اتارتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی باتیں کی ہیں۔ جیسا کہ ابھی کل کی آیات جو تراویحوں کے اندر پڑھی گئی ہیں سورہ البقرہ کی، اس کے اندر کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائی۔ نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، روزمرہ زندگی کے اندر انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، تجارت کے کیا معاملات ہیں،
باہمی اخلاقیات کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن مقدس کو دوڑ لگا کر نہیں، آہستہ 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 ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قرآن مقدس کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا تعلق۔ اگر یہ گہرا تعلق نہ ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ یہ آیت نازل نہ فرماتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مقدس کو اتارا گیا ہے۔ اور پھر سورہ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے اندر وہ آنے والی رات جس کا باقاعدہ ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو میں تمہیں دے رہا ہوں، لا ریب فیہ، اس کے کسی ضابطے کے اندر نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی وہاں پر عیب موجود ہے۔ جو میں تمہیں بتاؤں گا بالکل ٹھیک ٹھیک ضابطہ بتاؤں گا۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے۔ اب یہ مہینہ بچنے کی ایک پریکٹس ہے، اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس مہینے کو، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا، حتی الوسع کوشش کریں، حتی الوسع کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان معاملات سے، ایکٹیویٹیز سے دور رکھیں جو اللہ کی اس لاریب کتاب سے بندے کو دور کرتی ہیں۔ موبائل فون اس کا گلا گھونٹ دیں، کوشش کریں کہ یہ آپ کی طبیعت سے دور رہے۔ کال کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے کوئی ایمرجنسی بندے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ جو اپنے معمولات ہیں وہ طے کریں، اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر اپنی بھرپور توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، قرآن مقدس کی طرف آپ دیتے چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ دن کے اندر یہ معمول اپنا قرآن مقدس کا قائم رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، اور تھکاوٹ بھی ہو رہی ہو نا، پھر بھی مسجد کی طرف کشاں کشاں آئیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ تھکاوٹ کے باوجود میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اونگ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اونگ آ جاتی ہے، بعض دفعہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اونگ کیوں آ رہی، بھی نیند آنا ایک فطری مسئلہ ہے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے تو نیند آ جائے گی، تھوڑا بہت مسئلہ بنے گا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہوں، تھکاوٹ بھی ہو، کوشش کریں کہ دن کے اندر قرآن مقدس سے دوستی لگائیں، اور اگر قرآن مقدس پڑھتے پڑھتے بھی نیند آ جاتی ہے تو یقین جانیں اس سے بڑی سعادت کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ چلو اچھا کام کرتے ہوئے تو نیند آئی ہے نا، آپ نے 2 آیات پڑھی، غور و فکر کر رہے ہیں، نیند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے لیے قوت عطا فرما دے۔ اللہ سے قوت بھی مانگیں اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بہتر انداز کے ساتھ آگے چلانے کی، سستی سے پناہ مانگیں، یا اللہ ہمیں سستی سے پناہ عطا فرما دے، کاہلی سے پناہ عطا فرما دے۔ اپنے سینے کی کشادگی کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ مبارک مہینہ آیا ہے، تیری رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، ہمارے سینوں کو ایسی کشادگی عطا فرما دے کہ تیری ہر آیت ہمارے سینے کا نور بنتا چلا جائے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو محبت سے پڑھنے کا صلہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو رسم کے طور پر نہیں پڑھنا، یاد سے عادت بنائیں کہ محبت سے پڑھنا ہے۔ قاری صاحب سے معلوم کریں کہ آج کتنا پڑھنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کوشش کریں کہ بس اتنا پڑھ لیں، اور بالفرض اگر اتنا بھی نہیں پڑھا جا رہا کوئی بات نہیں، پاؤ پڑھ لیں۔ جو قاری صاحب پڑھیں گے اس کا 10% تو سمجھ آئے گا نا کہ کیا پڑھا گیا ہے۔
بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اس ماہ مقدس کے اندر بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے اتنے قرآن ختم کیے، اس کی بجائے اگر قرآن مقدس کا کوئی ایک اصول ہی سمجھ لے، اللہ رب العزت اس کے صدقے بھی اسے نورانیت عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا سورہ الفاتحہ ہی اگر کوئی بندہ سمجھ لے، جیسا کہ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ والعصر کے بارے میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نازل نہ کرتا اور صرف سورہ والعصر کو ہی نازل کر دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ اب دیکھیں سورہ والعصر کا اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھیں تو کتنی خوبصورت باتیں اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے فرمائی۔ انسان خسارے میں ہے، مگر خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے پاس چار چیزیں ہوں گی، الا الذین آمنوا، جو ایمان میں پختہ ہو گئے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا، وتواصوا بالحق، اور جو آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، یعنی باطل کی تلقین نہیں کرتے، ہمیشہ ایک دوسرے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو حق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور اگر حق پر چلنے کے باوجود انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس ایک صورت کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ کوشش کریں دن کو قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ پڑھیں، اور رات کے لمحات کے اندر باقاعدہ محبت کے ساتھ تراویحوں میں شریک ہوں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ قرآن مقدس پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے فرمائے گا رتل کما ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے ذرا اسی طرح قرآن سنانا جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ دیکھیں ہماری خوش نصیبی ہو کہ اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہو کہ میرے بندے پڑھنا جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، رتل کما ترتل فی الدنیا، اقرا وارتقی، اللہ اکبر۔ اب پھر اللہ فرمائے گا پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اقرا پڑھتا جا، وارتقی اور چڑھتا جا، عروج حاصل کرتا جا۔ اور فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا چلا جا الحمد سے لے کر والناس تک، تیرا مقام وہ ہوگا جب تو والناس کی سین تک پہنچے گا۔ اب دیکھیں جتنا بندہ آہستہ آہستہ پڑھے گا اتنی منازل زیادہ طے کرے گا۔ اس لیے اس مہینے میں آج سے یہ نیت کریں کہ ہم نے دن کو اتنا پڑھنا ہے کہ جو قاری صاحب پڑھیں، یا جو پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے اس میں، میری رہنمائی کا کون سا سامان عطا فرمایا ہے، وہ سارا نوٹ اگر کر لیں، نوجوان نسل اپنی اگر ڈائریاں بنا لے تو اور بہت بہتر بات ہے، تاکہ دن اچھے انداز کے ساتھ گزرے اور رات پھر تراویح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرب و سجود ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔